اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات بجی محمد علی محمد پر مطلب آپ سے درخواست کروں گا، ہمارے بھائی ہیں عاصم صاحب، ان کی صاحبزادی محمود خون کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کے لیے اور آپ کا کہیں بھی کوئی مریض ہے سب مریضوں کو شامل کر کے دعا کریں، بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات ادارے مطلب مضمون کا آغاز کرنے سے پہلے 2-3 منٹ آپ کے لیں گے۔ بات یہ ہے کہ کئی روز سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی محرم سے پہلے بھی لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ فوری رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، ذرا صبر کریں دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ایک بات طے ہو چکی کہ بھائی ہمیں اپنا کام کرنا ہے نا، ہمیں اداری کرنی ہے۔ اچھا کیا اس سے پہلے خراب حالات نہیں ہیں؟ اس سے بدترین حالات دیکھ چکے 14 سال، پتہ نہیں کیا ہو چکا، سب دیکھ کہہ رہے تھے کہ بھی کرنا ہے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روکنے کی بات ختم ہو گئی۔ اب اگر کچھ ہوا ہے ادھر ادھر تو بھائی تھوڑا صبر تو کر لو، تھوڑا انتظار تو کرو، ضروری ہے کہ رد عمل فوراً دے دو۔ 1-1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تاخیر ہو رہی ہے، آپ سوچے تو صحیح کہ ممکن ہے کہ آپ کی کسی بات سے مومن کو نقصان پہنچ گیا تو بھائی حالات ہیں، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تو تحلیل کیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ تو 4 دن 5 دن صبر نہیں ہو سکتا، 1 ہفتہ صبر نہیں ہو سکتا، صبر تو کر لو بھائی۔ اس کے بعد جو رد عمل دینا ہے دو، معذرت کے ساتھ اپنے تمام پڑھنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے، کہ میں نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا کام ہوا، بہت برا کام ہوا، لیکن تھوڑا صبر تو کر لو نا بھائی، ذرا 5-6 دن انتظار کر لو، تھوڑا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد رد عمل دو۔ اتنا شدید رد عمل کل سے دینے کے بعد اتنا شدید دینے پتا نہیں کیا قیامت ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے۔ میدان میں ہمیں کھڑے ہونا ہے بھائی، ہمیں لوگوں کو کھڑے ہونا ہے، یا تو پھر کھڑے رہو میدان میں، کھڑے ہو لوگوں کے ساتھ، خامخواہ کی ٹینشن کھڑا ہے۔ جب معلوم نہیں ہے حالات کا تو زبان نہیں کھولو بھائی، جب تمہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن بس پتہ نہیں لوگوں کو شوق 1-1 گھنٹے کی طریقے نہیں، آپ صبر کریں، دیکھیں بھی کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے ٹھیک ہے ممکن ہے خراب ہو گیا نا، ٹھیک ہے نپٹ لیں گے نا، معلوم ہے نا نپٹنا ہے نا، پہلے بھی نپٹ گئے، 40 سال سے دیکھ رہے ہیں نا حالات کو، اس سے بدترین حالات کو دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے اور ہم نہیں دیکھا ہے نا، آپ اور ہم ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ انسان جوش خطابت میں سب کو داؤ پہ لگا دے، قوم کو داؤ پہ لگا دے، پوری ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی۔ ممکن ہے آپ کی کوئی چھوٹی سی بات نقصان کا باعث بن جائے ملت کے لیے، نہیں ہوتا نا ایسے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ایک بار اور صلوات دینا فرما دیں، وہ ہماری باتیں وہ بری لگ جاتی ہے، بات وہ بری لگتی ہے تو بھائی لگ جاؤ، ہم ایسی ہی ہیں، 40 سال سے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ہیں سیدھی سی باتیں، ہمیں بھی بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں تو بات کریں نا یہاں سے، یہ نہیں ہوتا ایسے، جیسے بعض لوگ سمجھے بیٹھے، ایسے نہیں ہوتا، تسلی سے ہوتا ہے، صبر سے ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، کھڑے ہیں نا میدان میں، کھڑے کب سے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، ہمیں معلوم ہے اس ملت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم جانتے ہیں، یہ میں اپنے پر رکھ کے تھوڑی کہہ رہا ہوں، جس کا وعدہ ہے اس پر یقین۔ ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے، ہم نے اپنے زمانے کے امام پر یقین ہے، ہم نہ پہلے کبھی گھبرائے تھے نہ آج گھبرا رہے ہیں، ہم کو گھبرائیں گے، ہم گھبرانے والے لوگ ہیں ہی نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، بس کافی اتنا سمجھ میں آ گئی بات۔ بلند آواز سے صلوات دی رہے فرمائیے محمد علی آئیے، کل جو گفتگو جاری تھی ہماری، تو بس مقاصد
مناسب پہ بات ہو رہی ہے. جناب سید الشہداء خود فرما رہے ہیں کہ میں کس لیے جا رہا ہوں, کس لیے جا رہا ہوں. جب مکے پہنچے تھے تو بہت ساری شخصیاتیں, بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے اپنے کئی, اس میں بعض مخلصین بھی ہیں, سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ عراق نہ جائیں. اچھا تو بھی کہاں جائیں؟ یمن چلے جائیے, وہاں بہت سارے چارے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہیں. اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ بھی, اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ایک ایک کر کے آتے تھے, ایک ایک کر کے آتے تھے. خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس 2-3 مرتبہ آئے اور روئے بھی ہیں, باقاعدہ مخلص بھی ہیں, روئے بھی کہ وہاں مت جائیے, وہ عراق کی طرف نہ جائیے. اور امام ہر ایک کے جواب میں کہتے تھے کہ میرے نانا نے مجھے خواب میں بتا دیا, یہ مشہور خواب ہے جناب سید الشہداء کی تاریخ ہوگی کہ میں اسی طرف جا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کیا ہوا. اور ایک بات یاد رکھو, میں کہیں بھی چلا جاؤں یہ میرا پیچھا کریں گے, یہ مجھے جھوٹ کر نکالیں. کیوں؟ وجہ میں کل آپ کو بتا چکا نا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک حسین قبول نہیں کریں گے حکومت کی شرعی حیثیت نہیں, شرعی حیثیت یعنی قانونی حیثیت, مشروعیت حاصل نہیں ہوگی حکومت کو جب تک حسین قبول نہ کرے. ہے نا ایسے؟ جب تو حسین نہیں مانے گا یہ حکومت قبول, یا تو یہ ڈھونڈیں گے, یا مجھے راستے سے ہٹائیں گے, یا مجھے بیعت لیں گے. بیعت کرنے والا تو نہیں ہے زہرا کرا, بیعت کرنے والا تو نہیں ہے, لہٰذا یہ ایسا کریں گے. اس پہ روئے ہیں جناب ابن عباس کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تلوار کا سامنا کریں گے. جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں اس کا سامنا کروں گا, لیکن مجھے جانا تو ہے نا. اچھا کیوں گئے ہیں؟ آئیے آج آپ کو ایک اور تاریخی مطلب دیتے ہیں. ہوا یہ, تاریخ میں ایسا ہوا کہ جنگ بدر میں سارا کفر ختم نہیں ہوا نا, اور نفاق بھی ختم نہیں ہوا. نہ کفر ختم ہوا نہ نفاق ختم ہوا. احد میں نہ سارا کفر ختم ہوا نہ سارا نفاق ختم ہوا. خندق میں نہ سارا کفر ختم ہوا نہ سارا نفاق. وہ ہر دفعہ کینچری بدل لیتے تھے نا, ہر دفعہ جیسے وہ سانپ اپنی کھال بدلتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں کینچری بدلنا. ہر دفعہ کھال بدل لیتے تھے اپنی, کسی اور شکل میں, کسی اور شکل میں, کسی اور شکل میں. اب یہ ساری جنگیں حسین دیکھ رہے ہیں نا, جب سے ہوش سنبھالا ظاہری طور پر سمجھ لیجیے, جب دیکھ رہے ہیں جنگیں دیکھ رہے ہیں, بچ رہے ہیں. کبھی کلمہ پڑھ کے بچ جاتے ہیں, کبھی اور کوئی حربہ استعمال کر کے بچ جاتے ہیں. اور اس طرح سے لوگوں میں نفوذ پیدا کر لیا ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو جانتے تھے, پھر ان کا نام کیوں نہیں لیتے, اللہ کے رسول یا مولا کہتے بتا دیں کیوں نہیں کہ منافقین کے بارے میں. بھائی کیسے بتا دیں؟ اب آج کے ماحول کو دیکھ لیجئے, ہماری اپنی صفوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں, لیکن ان کا نفوذ ہے نا, ان کی جڑیں ہیں, ان کے پیچھے باقاعدہ ایک گروہ, ایک ٹولی, اور پھر ناسمجھ لوگوں کی بھی, لاشعور یعنی بے شعور لوگوں کی بھی, جن کو جو جانتے نہیں کہ یہ سازی وہ تو سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں نا ان کی لابیت. اب یہاں سے بیٹھ کر ان کا نام لے کے بات کی جائے تو کیا ہوگا؟ انتشار پھیلے گا نا. رب اتنے اچھے آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہ مجبوری ہوگی بعض اوقات. انسان کچھ کہہ نہیں سکتا, کہے گا تو دیکھیے حسد ہو گئی, دیکھیے یہ جل رہے, دیکھیے مومنی میں جھگڑا ڈال دیا. اور ہوتا ہے نا, اگر کہیں ایسا بات ہو جائے تو انتشار پھیل جاتا ہے. لہذا نہیں نام لیتے علماء, نہیں بتاتے, صفات بتاتے جاتے ہیں, صفات بتاتے ہیں کہ بھئی یہ صفتیں جہاں جائیں یہ صفت پائے جائے وہاں سے دور رہنا. بھائی ان لوگوں سے بچ کے رہنا, یہ پلانٹڈ لوگ جو آئیں گے ان سے بچ کے رہنا. اور یہ دیکھ لو کہ جو تمہارے بچوں کو غلط راستوں پر لے کر جائیں تو سمجھ لینا کہ ہوشیار ہو جانا ان سے, جو کہ نہیں بس جنت ادھر ہے ادھر چلے جانا. یعنی مختلف ہے نا, مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے, مختلف حربوں سے نسلوں کو خراب کیا جائے. ابھی اس کے بعد جناب ٹھیکیدار بن کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا, چیمپئن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں جو کچھ ہے وہ ہم ہیں, ہمارا ٹھیکہ ہے مذہب کے اوپر, دین کے اوپر. نہیں نام لے سکتے کیونکہ جھگڑا ہو جائے گا, بھائی فساد ہو جائے گا. سب کا اپنا اپنا نفوذ. تو زمانے میں لابیاں تھی کہ نہیں تھی, سب کے پیچھے قبیلے تھے, سب کے پیچھے لوگ تھے, لابیز کام کر رہی تھی. لہذا نام لو تو ایک مشکل, آپس میں تلوار چل جاتی تھی, آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا. تو حسین دیکھ رہے سب کو,
ہر لڑائی دیکھی، ہر جنگ دیکھی، بعد میں تو ہر جنگ میں حصہ بھی لیا نا، حصہ بھی لیا، جانتے کون کون، مسئلہ کیا ہے۔ اب آپ کو مطلب حوالے کرنے جا رہا ہوں آپ کے۔ جب اسلام آیا بڑے بڑے بت گر گئے، پاش پاش ہو گئے، ایسا ہوا نا، ظاہری بت گرے، دلوں میں تو تھے، دلوں میں تو تھے، دلوں میں تو آباد تھے وہ سارے صنم۔ اتنی صدیوں کی شناسائی تھی، اتنی جلدی کیسے محبتیں ختم ہو جاتی؟ دلوں میں جو صنم تھے انہیں کون ختم کرتا ہے نا دلوں میں صنم؟ تو کیا کیا؟ منصوبہ بندی شروع کی۔ اب سنیے گا، آپ کو تھوڑی دیر میں پورا تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ منصوبہ بندی شروع کی، تیاری شروع کی کہ کب کب کیا کرنا ہے، کیسے کیسے شخصیتوں کو لانا ہے سامنے، کیسے کیسے علاقوں کو یرغمال بنانا ہے، قبضہ کرنا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سارا کھیل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے کوئی ایک کہے گا کہ بس اب یہ تمہارے پاس آ گئی خلافت کی بال، گیند، اقتدار کی گیند، اب آپس میں کھیلتے رہو، ایک دوسرے کو پاس دیتے رہو۔ میں نام نہیں لوں گا شخصیت، وہ یہاں سے لینا بھی نہیں چاہیے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ تو گھر جا کے پوچھ لیجیے گا، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیجیے گا، بتا دے گا کس نے کہا تھا۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اقتدار آ گیا تمہارے پاس، اب جب اقتدار آ گیا تو آپس میں کھیلتے رہنا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھا دیں؟ اچھا، اب یہ اقتدار کی بال میرے گھر میں آ گئی، اب اس کو نکلنے نہیں دینا۔ میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، نام کچھ بھی رکھ دو، جمہوریت رکھ دو، آمریت رکھ دو، رہے گی میرے گھر میں۔ میرا بیٹا پاگل ہو جب بھی ان کا حاکم بنے گا، آدھا پاگل ہو جب بھی ان کا حاکم بنے گا۔ ہو رہا ہے نا؟ پھر اپنے بچوں میں رہے گا، بچے پاگل ہو جیسے بھی ہو، دنیا تو پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے ان بچوں کے بارے میں، لیکن اقتدار گھر میں آ گیا، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بس یہی تھا اس زمانے میں بھی، آج نام بدل گیا، بڑا کہتے ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، سب خاندانوں کی حکومت ہے۔ وہ جو بنی امیہ بنو عباس کا طریقہ تھا وہی طریقہ آج بھی ہے کہ اگر اقتدار کی بال ہمارے پاس آ گئی، اب اس کو جانے نہیں دینا، اپنے بچوں میں رہے گا۔ تاریخ پڑھ لیجئے، بنی امیہ میں بھی ایسے بعد میں خلیفہ آئے جو پاگل تھے، وحشی تھے، درندے تھے۔ بنی عباس میں بھی ایسے آئے جنہیں کندھوں پہ بٹھا کے، آپ آج سنتے نا کہ سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا یا نہیں، وہاں تو باقاعدہ 11 سال کے پکڑ کے لاتے تھے، کندھوں پہ بٹھا کے خلیفہ بنا کے لاتے تھے، یہ خلیفہ ہے کیونکہ ان کے کہنے میں چلے گا نا۔ اور وہ ماشاءاللہ ان کے کاندھوں پہ ساری حرکتیں بھی کر دیتا تھا بچہ، اور دربار ہنس رہا ہوتا تھا، بھئی یہ صحیح ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب کتنی ہی باتیں صرف کتابوں میں پڑھنے کی ہیں، آپ کو بیان کرنے کی نہیں نا، مشکل یہ ہو جاتی ہے۔ بس آپ سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اقتدار کی بال آ گئی، تو تیاری کر رہے تھے نا کہ کب اقتدار کی بال ہمارے پاس آتی ہے وہیں رہیے گا، کیونکہ جب تک وہ نہیں سمجھیں گے آج کا ماحول آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے تاریخ ایک آئینہ ہے ماضی کا، جب تک تاریخ نہیں دیکھو گے تمہیں اپنا حال سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا ہے۔ ہر ملت کو اپنی تاریخ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اسے حال سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب حال سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی لیے وہ مستقبل کی راہوں کا تعین نہیں کر سکتے، آج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تاریخ نہیں معلوم اپنی۔ تو اس لیے میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں، تاریخ کے پس منظر میں لے کر جاتا ہوں۔ کبھی کبھی تیاری کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد مطمئن ہو رہے تھے کہ اب کھیل ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جب ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب گن گن کر بدلے لیں گے۔ کیسا اسلام؟ کہاں کا اسلام؟ بنی ہاشم نے کھیل رچایا تھا، بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈوگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی ملک۔ آج دنیا جتنی بھی چھپائے، مورخین نے سب نے لکھا کہ یزید ملعون نے یہی کہا تھا، تو یہاں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یزید اچانک پیدا نہیں ہوا تھا، یزید محنتوں کا ثمر تھا، یزید بنایا گیا تھا، پوری پلاننگ کے تحت یزید کو بنایا گیا تھا۔ بنایا نہ گیا ہوتا تو خلاف دستور اس کو نومینیٹ نہ کیا جاتا،
ولی عہد نہ بنایا جاتا. کیوں؟ اس وقت کی ملت کو لوٹنے کے لیے، اسلام پر شب خون مارنے کے لیے پلانٹ کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا. یعنی 160 سال کا تسلسل تھا. وہ خوش تھے کہ ہم نے تیاری کر لی، ایسی تیاری کہ سارا اسلام ہمارے قابو میں آ گیا. کیوں؟ بنا رہے تھے نا. اب ادھر آئیے، یہ ان کا کھیل تھا. وَمَكَرُوا، یہ ان کا کھیل تھا. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، یزید کے کردار کو تخلیق کر رہے تھے، بنا رہے تھے کہ جب یہ زمانہ آ جائے گا تو پھر جو چاہیں گے کریں گے. کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسے احکام، کیسا حلال کیسا حرام، یہ تو چاہتے تھے نا. اور ادھر بھی تیاری ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ یہاں آپ کو لانا چاہتے ہیں. ادھر تیاری ہوئی اور پوری پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت پلانٹ کر کے یزید کو لایا گیا تھا. یعنی یزید کو بنایا گیا تھا، ایک پروسیس سے گزر کے وہ بنا تھا، تاکہ جب تک یہ آئے گا اس طرح پورا کنٹرول ہو جائے. وہ خوش تھے کہ آ گیا کنٹرول ہمارے ہاتھ. ادھر بھی تیاری ہو رہی تھی. اللہ کا رسول جانتا ہے کہ کون سا زمانہ آئے گا. جانتے ہیں نا اللہ کے رسول، جانتے ہیں کہ کون سا زمانہ آئے گا. لہذا قدم قدم پہ تعارف کرا رہے ہیں. حسین منی وانا من الحسین، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ایسے نہیں، مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ابھی میں نے شروع کیا، ابھی نتیجہ نہیں دیا، ابھی شروع کیا. ادھر بھی تیاری ہو رہی ہے، ادھر بھی تیاری ہے. جانتے ہیں رسول کے کیسا وقت آئے گا. لہذا بتاتے جا رہے ہیں، ہوشیار رہنا. کچھ لوگوں سے ہوشیار رہنا. مجھے ڈر ہے کہ میرے ممبر پہ کہیں بندر نہ ناچ رہے. سمجھ میں آیا؟ یاد آ رہی ہے تاریخ؟ اشارے کر رہا ہوں. ڈر ہے میرے ممبر پہ کہیں بندر نہ ناچے. بتاتے جا رہے ہیں، صفات بتاتے جا رہے ہیں. اور جب تیاری ہو رہی ہے، شانوں پہ بٹھا کے دنیا کو دکھا رہے ہیں. شانوں پہ بٹھا کے دونوں شہزادوں کو دکھا رہے ہیں. بات آگے بڑھی. وہ مطمئن تھے کہ حضور جیسے پردہ فرمائیں گے ہمارا قبضہ ہو جائے گا، ہم ہولڈ کر لیں گے. ابھی وہ اتنا اطمینان ہوا تھا کہ غدیر خون کا میدان سجا دیا اللہ کے رسول نے. کیوں؟ انہیں یہ تسلی تھی کہ رسول کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لہذا اس کے بعد سارا کھیل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. غدیر خون کا میدان سجایا اللہ کے رسول نے، اور پھر کسی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کر دیا. ایسا نہ سمجھنا کہ اگر میری اولاد نرینہ نہیں ہے تو کوئی میرا وارث نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اور پھر یہ میرا حکم بھی نہیں، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اس اعلان نے کتنوں کے ارمانوں پہ پانی پھیرا. من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ جہاں تک تیاری کر کے پہنچے تھے وہاں تک اللہ کے رسول نے جواب دے دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. برداشت نہیں ہوا، وہیں پر نہیں ہوا. خود تو آ نہیں سکتے تھے. پردہ ہے نا، ہم نے بھی پردہ پڑا رہنے دیا. آج تک ہم نے پردہ ہی پڑا رہنے دیا. وہ پڑا رہنے دیجئے، آپ بھی پردہ پڑا رہنے دیجئے. کیا کیا؟ ایک خودکش بمبارڈ تیار کیا. غدیر سے تیاری ہوئی تھی. بھائیے آپ سمجھ رہے ہو آج والوں نے تیار جب تیار کیا تھا پہلا تو یہ خود تو جانا نہیں، کسی کو تیار کرو، اس کو ذرا خوب جذباتی کر کے تم جاؤ. یہ دیکھو کیا ہو گیا. جس کے بڑوں کو علی نے ٹکڑے اڑائے تھے بدر و احد میں، اس کو آگے بھیج دیا. تم جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو پھر یہ بھی معلوم بھی ہو جائے گا کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کے حساب سے پھر ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. اس کو بھیج دیا. وہ گیا تو جاتے معاذ اللہ تعالیٰ نے کتنے جاہلانہ انداز میں اللہ کے رسول سے اس نے بحث مباحثہ شروع کر دیا. یہ کیا کیا؟ آپ تک تو ٹھیک تھا، آپ نے اپنے بھائی کو داماد تو ہم پر مسلط کر دیا.
کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا رسول غضبناک ہو گیا، غضبناک ہو گیا، ہاں یہ اللہ کا حکم، میں نے اپنی سوچ سے نہیں کی، یہ اللہ کا حکم۔ تو اتنا غصے میں تھا، خودکشی کے لیے تیار بیٹھا تھا، کہتا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آسمان سے پتھر آئے اور مجھے ہلاک کرے۔ علی کی دشمنی میں مانگے گا نہیں ملے، کیسے نہیں ملے؟ بسم اللہ، مشیت تو تیار بیٹھی تھی، جیسی خیمے سے باہر نکلا جو مانگا کھا گیا، یہاں سے چلا اور نکل گیا، اس کا دم بھی نکل گیا۔ تو اب جیسے ہی اس کو دیکھا کہ اس کا یہ حشر ہوا، سب مبارکباد دینے والی لائن میں لگ گئے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جہاں تک وہ تیاری کر کے آئے تھے وہاں تک اللہ کے رسول نے ادھر جواب دے دیا۔ اور یاد ہے نا آپ کو، یہ اعلان کرنے سے پہلے ایک اعلان اور کیا تھا، اب مجھے یاد آیا پہلی یا دوسری مجلس میں یہ بات رہ گئی تھی، اب یاد آئی۔ وہ آپ کے نعرے ماشاءاللہ اس دن اتنے لگے تھے کہ میں بھول ہی گیا تھا، یہ نکتہ، اور بات کئی میری اور نکل گئی تھی۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ کیا فرمایا تھا جب غدیر خم میں پہنچے تھے؟ یہاں اعلان کرنا، بیٹھ جاؤ، خیمہ لگاؤ اس کانٹے دار زمین پر۔ پتھر میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقین اس زمین کو، پتھر اور نوکیلے کانٹے آج تک ویسے ہی، ایک درخت لگا ہوا وہ بھی کانٹوں والا، کہ یہاں خیمہ لگا دو، یہاں پہ لگا دو، یہاں اعلان کرنا ہے، وہ بلاؤ سب کو۔ وہ تو آگے نکل گئے حضور، وہ آگے نکل گئے، بلاؤ، آگے کیسے نکل گئے؟ گھوڑے دوڑا، واپس لاؤ، ایک رزلٹ دیں گے آپ کو اس جملے میں، واپس لاؤ، واپس آ گئے۔ کہ انتظار کرو، باقی کہاں کہ وہ تو پیچھے، بہت پیچھے کا، ان کو بھی بلاؤ، کہ جلدی کرو، پیچھے کیوں رہ گئے؟ آؤ۔ کہاں بلایا؟ اس میدان میں، غدیر خم کے میدان میں، مرکز میں بلایا، جہاں ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، مرکزی ولایت پر بلایا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، جو آگے نکل گیا اس کو بلاؤ، جو پیچھے رہ گیا اس کو بلاؤ، یہاں جمع ہو مرکز پہ، علی کی ولایت پہ۔ جو ولایت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گمراہ، جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی گمراہ۔ دونوں ہلاک ہو جاؤ گے، کھڑے رہو، مرکز میں رہو، آگے بڑھنے کی جرات نہ کرنا۔ تمہیں کیا معلوم علی کیا ہے؟ جس نے یہ دعویٰ کیا میں علی کو جان گیا، گمراہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ علی کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو کیسے پہچان گیا کہ پردے کے پیچھے کون تھا؟ تجھے کیا پتا؟ تجھے کیا معلوم کون تھا؟ وہ لہجہ تو اس لیے تھا کہ خالق کائنات تھا میزبان اور مقصود کائنات تھا مہمان۔ خالق کائنات تھا میزبان، مقصود کائنات تھا مہمان۔ تو میزبان جانتا ہے کہ کون سا لہجہ میرے مہمان کو پسند ہے۔ لہجہ سن کر بہک جانے والوں، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میزبان اور مہمان کا حق اور فرض کیا ہوتا ہے۔ معلوم ہے نا، گفتگو تو ہو نہیں ہے نا، کسی لہجے میں تو ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے بات تو ہوگی نا، گفتگو تو کس لہجے میں ہو۔ تو میزبان جانتا ہے کہ کون سا لہجہ میرے مہمان کے کانوں میں رس گھولے گا۔ یہ راز ہے اس لہجے کا جو تو سمجھا وہ نہیں ہے۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پہچان گیا وہی تو گمراہ ہو گیا دنیا میں۔ بس جتنا کہا ہے اتنا مانو، مجھے کیا معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے۔ مولا کیا فضائل کی کوئی حد ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں حد ہے؟ مولا کے فضائل کی حد کوئی ہے تو بتا سکتا ہے، اس کو معلوم، لیکن میری حد ہے، آپ کی حد ہے، یہ بتا دیا اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ تمہیں کیا معلوم کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے اہل بیت کے راز؟ خیر بات پھر اور کہیں کسی اور طرف نکل جائے گی۔ اب سمجھ میں آئے کہ غدیر خم میں
اعلان کر دیا. جہاں تک وہ آئے تھے وہاں تک اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا. بات آگے بڑھی, وہ اپنی تیاری کرتے رہے, یہ اپنی تیاری کرتے رہے. کتنی جنگیں آ گئی, بیچ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جمل, صفین, نہروان, مدائن, سب ہو گیا. حسین ایک ایک جنگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ میں بچ گئے. بچے کہ نہیں بچے؟ اب اسٹریٹجی بنانی ہے حسین کو, حکمت عملی بنانی ہے کسے؟ حسین کو. کیسی جنگ؟ ایسی جنگ کہ اب اس جنگ سے یہ بچ کر جانے نہ پائے. آپ حسین کا مرتبہ دیکھیں, ایسے نہیں. کائنات میں سب سے زیادہ ذکر اگر حسین کا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتانے جا رہے ہیں کیوں ہے حسین کا ذکر. اب حسین نکلنے نہیں دیں. ایک ایسا منصوبہ بنانا ہے, ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ یہ نکلے نہیں. وَمَكَرَ اللَّهُ والی منزل آ جائے گی نا. وَمَكَرُوا, انہیں تو کر لی, چال چلی کہ سب ہمارے ہاتھ میں آ گیا, پورا عالم اسلام ہمارے اختیار میں آ گیا. اب حلال کو حرام کرو, حرام کو حلال کرو, جو دل چاہے وہ کرو. حسین بھی دیکھ رہے ہیں, بچ گئے. بدر میں بچے, احد میں بچے, سب معرکوں میں بچ گئے. حسین نے طے کیا کہ اب بچ کر نہیں جانے دوں گا, قیامت تک بچ کر نہیں جانے دے گا حسین. اب یہ بچ کر نہیں جا پائیں گے. تو پھر اسٹریٹجی بنائی, لشکر نہیں چاہیے, فوج نہیں چاہیے, بڑی تعداد نہیں چاہیے. لہذا حسین نے جنگ کے انداز کو ہی بدل دیا. اتنے بڑے بڑے مارکے دنیا میں ہوئے, کروڑوں کی فوجیں, جنگ عظیم میں 10-10 کروڑ لوگ مر گئے. اس سے پہلے چلے جائیں قیصر و کسریٰ کی لڑائیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے, یعنی اس زمانے کے حساب سے کروڑوں لوگ مر گئے. اتنی بڑی بڑی جنگیں, لیکن آج بھی مارکہ کربلا کے مقابلے میں کوئی مارکہ نہیں. حالانکہ ایک طرف صرف 72 تھے, ایک طرف اتنا بڑا لشکر تھا. یہ حسین کی حکمت عملی تھی کہ تجھے اس لشکر سے شکست دوں گا جو نہ لاکھوں کا ہوگا نہ ہزاروں کا ہوگا. ایک ایک سپاہی کا حسین نے انتخاب کیا تھا. واپس بھیجتا رہا حسین سب کو, جاؤ جاؤ. کیوں نہیں چاہتا حسین کے عاشور کے دن کوئی کسی کے قدم ڈگمگا جائے. واپس بھیجتا رہا, جاؤ واپس جاؤ, میں نے معاف کر دیا, جاؤ واپس جاؤ, کوئی گلہ نہیں تم سے, بیعت اٹھا لی میں نے, جاؤ. بھیجتا رہا. کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ یہ مارکہ وہ مارکہ نہیں ہے, یہ مارکہ وہ مارکہ ہے. اب سنیے, یہ بتائیے کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو اسلام کہاں کھڑا ہوتا؟ بدر کہاں ہوتی؟ احد کہاں ہوتی؟ خیبر کہاں ہوتی؟ خندق کہاں ہوتی؟ فتح مکہ کہاں ہوتا؟ یہ سارے قصے سنتے کہاں ہیں آپ؟ یہ سارے خیال سنتے کہاں ہیں آپ؟ اب معلوم ہے کہ حسین منی وانا من حسین, جس کو معمولی سا جملہ سمجھتے لوگ, بچوں کو یاد کرا کے مجلس پڑھاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ بچوں کو بچپن سے حدیث آتا سمجھ میں آ رہا ہے کیا مطلب ہے. اللہ کا رسول جانتا ہے کہ اگر کربلا نہیں ہوگی تو اسلام ختم. جب اسلام ختم تو کیسی بدر, کیسی احد, کیسی خیبر, کیسی خندق. تاریخ میں کسی ایک صفحے پہ آ جاتا کہ ایک اسلام نام کا بھی مذہب آیا تھا, یوں چلا گیا. نہیں, یہ حسین ہے. حسین جانتا ہے کہ بچانا ہے سب, صرف بدر و احد سے لے کر آج تک کی قربانیاں نہیں. وارث آدم, وارث نوح, وارث ابراہیم, وارث موسیٰ, وارث عیسیٰ, وارث محمد مصطفیٰ, وارث علی مرتضیٰ. حسین وہ ہے جس نے اپنے بابا کے فضائل کو بھی بچا کے تم تک پہنچایا ہے. اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرما دیجیے گا. یعنی حسین ایک ایسی جنگ لڑنا چاہتے کہ ہر میدان سے بچ گیا. یہاں سے بچ کے نہیں جانے دوں گا, یہاں سے بچ کے نہیں جانے. اور جب سے لے کر آج تک کربلا ہی تو وہ میدان ہے جہاں سے کوئی یزید بچ کے نہیں جا سکتا. تکرار ہو جائے جملہ تو مجھے معاف کر دی, لیکن میں کیا کروں, اس مقام پہ آ گیا پھر وہی جملہ کہوں گا اپنا. اور برسوں ہوں گے مجھے یہ جملہ مجھے اپنا اتنا پسند ہے, میں کہہ کے تکرار کرتا ہوں کہ بھائی میں تکرار کر رہا ہوں, کیونکہ یہ وقت آ گیا کہ تکرار کروں اس جملے کا. سمجھ میں آیا؟ مورخ کو کیا معلوم کہ
کس نے کس کو گھیرا. تو مورخ تو یہی لکھے گا کہ حسین کو گھیر لیا. یہی لکھتا ہے نا, کربلا میں گھیر لیا. مختصر سے جماعت کو بسر سعد کے لشکر نے گھیر لیا. اس کی مجال حسین کو گھیرے. عمر ابن سعد کی مجال زہرا کے لال کو گھیرے. ابن زیاد کی مجال حسین کو گھیرے کربلا. یزید کی مجال حسین کو گھیرے. نہیں, یہ حسین ہے. میں نے ابھی کیا کہا پیچھے, یہ ساری جنگیں حسین کے سامنے. یہ حسین ہے جو کربلا میں یزیدیت کو گھیر رہا تھا کہ ہر میدان سے بچے ہو, کربلا سے بچ کے نہیں نکلنے دوں گا. آج بھی شکست ہوئی تو کربلا ہی میں شکست ہوئی. آج بھی جب یزیدیت کربلا کی طرف بڑھی تو وہی شکست ہے. کیوں؟ کربلا ہر یزید کی شکست کی جگہ ہے, ذلت کی جگہ ہے. تو حسین نے ایسے گھیرا تھا. اب سمجھے, ایک مقصد یہ تھا کہ ایسی لڑائی اس انداز میں ہو کہ نکل کے جانے نہ پائے, کسی بھی طرح سے یزیدیت نکل کے جانے نہ پائے. اسی لیے سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ یزید پہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی تھے اس قبیل کے, اس قباش کے, سب پہ لعنت پہنچ گئی. جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, جبھی تو لڑتے ہیں, جبھی تو کہتے ہیں شادیاں کر لو. ہاں کر لو, ہمیں بھی تو پتا ہے آخر وہ لشکر کیسے جمع ہوگا جو امام کے مقابلے پر آئے گا. سمجھ میں آ گیا کہ طہارت کی ولادت سے وہ ایک قسم کی نہیں ہوتی, اس کی بہت سی قسمیں. دشمنی اہل بیت میں جب بچے پیدا ہو رہے ہیں, کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسی پیدا ہو رہے ہیں. کل 6 محرم کو بھی شادیاں ہو رہی ہیں, کرو, خوب کرو. ہمیں جلانے کے لیے کر رہے ہو, کرو. ہمیں اطمینان ہے, اطمینان کہ کیسے یہ لشکر جمع ہوگا جو دشمنی اہل بیت میں بچے پیدا ہوں گے. تو صرف ولادت کا مسئلہ وہ ایک قسم کا نہیں ہوتا کہ طہارت کی ولادت ہے کہ نہیں ہے. یہ سارے جو دشمنی اہل بیت پہ شادیاں ہوتی ہیں, دشمنی اہل بیت پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں, وہی تو لشکر بنے گا جس سے امام زمانہ کا ٹکراؤ ہوگا. اب سمجھ میں آیا کیسے یہ 2 لشکر تیار ہوں گے. تو قیامت تک کے لیے حسین نے معیار دے دیا نا, جب پہچاننا ہو تو پہچانو کون میری دشمنی پہ پیدا ہو رہا ہے, کون میری محبت پہ پیدا ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اس لیے تکلیف ہو رہی ہے نا سب طرف. امیر یزید یاد آ رہا ہے. کل بھی ایک نہیں بکواس کی ہے, آج میں کرتے رہتے, چھوڑی, میں تو اتنا وہ نہیں کراتا اس کو توجہ. آپ مومن جل جاتے ہیں, ایک دم کباب ہو جاتے ہیں, اس کو مجھے افسوس ہوتا ہے کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کے بندو, ظاہر ہو رہا ہے, سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے. جیسے مولا کے چاہنے والے میدان میں آ رہے ہیں نا, ایسے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ کون ہے, اصل حقیقت کیا ہے. امیر یزید جب تک کہے گا نہیں معلوم کیسے ہوگا. آپ نیچے کمنٹس میں صرف ایک جملہ لکھا کرو, اللہ تجھے یزید کے ساتھ اٹھائے. آپ لکھو الہی آمین. تو دل کی گہرائیوں سے دعا ہے, پروردگار اس کو, یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, اتنی پیاری گفتگو کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے اپنا حسب نسب بتا دیا, ایک تو آپ نے اپنا شجرہ بتا دیا, اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ آپ کو یزید کے ساتھ منشور کرے. اس کے بعد بھاگ جائے گا. ہاں بھئی, آپ کو وہاں اٹھا لے, ہمارے اپنے حسین کے ساتھ. ہماری زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. کیسے پہچانا جائے؟ بس ایک بات اور, کیونکہ آج ہم دیر سے بیٹھے ہیں, کل بھی جہاں جانا ہے وہاں دیر ہو گئی تھی, آج وقت کو اپنے وقت کا دائرے میں رہیں گے. ایک مسئلہ اور آپ کو حل کر کے چلے جائیں انشاءاللہ. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہر مومن فخر سے اپنا حسب نسب بتاتا ہے نہیں بتاتا؟ بھئی سید نہ بھی ہو جب بھی بتا دے گا, کہیں اور سے آیا جب بھی بتا دے گا. فخر سے کہے پہلے میں وہاں تھا, میں یہاں آ گیا. کیوں, کوئی خطرہ تھوڑی, کوئی ڈر تھوڑی, آ گئے نا, آ گئے بھائی. پہلے وہاں جب یہاں آ گئے, کہتا نہیں کہتا ارے کافر تھا مسلمان ہو گیا. کوئی بات نہیں, پہلے کافر تھا جو بھی شجرا ہو, اب تو مسلمان ہو گیا, ادھر آ گیا, میں ایمان لے آیا, مومن ہو گیا, ہو گیا نا. وہ تھوڑی چھپائے گا, بتائے گا, جو مومن ہو جائے گا بتائے گا.
فخر سے کہتا میرے بل تو فلاں فلاں تھے، میں حسین والا ہوں، ایسے ہی ہے نا فخر سے کہتا۔ لیکن اب آپ کو میں بتاؤں کہ کیسے ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس کا شجرہ کہاں ہے۔ معیار آپ کو دے کے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، معیار یہ بتائیے آج تک کسی نے دعویٰ کیا کہ اس کا پڑ دادا، لگڑ دادا، سگڑ دادا شمر تھا؟ جو بھی ہوگا کوئی تو ہوگا، جد اعلیٰ کسی نے دعویٰ کیا اس کا جد اعلیٰ عمر اسحاق ہے؟ کسی نے دعویٰ کیا اس کا جد اعلیٰ ابن زیاد ہے؟ نعرے بے شک لگائے اس کی حمایت میں، لیکن یہ دعویٰ تو نہیں کیا نا کسی نے اپنا، کوئی ملا کہ میرا جد اعلیٰ خولی ہے، میرا جد اعلیٰ ہرملہ ہے، کوئی ملا؟ اب میں بتاتا ہوں کہاں ہے، سب ہے بتا رہا ہوں نا۔ اچھا ایک بات بتائیے، امیر مختار نے قاتلان حسین کو مارا 6000 سے لے کے 16000 تک، کیا ان کے بچوں کو بھی مار دیا؟ مارا نہیں، مارا نا، قاتلان حسین کو مارا، ان کے بچے تو تھے انڈے بچے، یہ مولا نے کہا تھا نا، خوارج کے لیے کہا تھا کہ انڈے بچے دیتے رہیں گے، آپ پیدا ہوتے رہیں گے، تم بے فکر ہو، کچھ نہیں ہوتا تمہارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انڈے بچے تو تھے نا ان کے، کہاں گئے وہ؟ اب کسی میں ہمت ہے، نسلیں موجود ہیں بھائی، ان کو مارا، ان کے بچوں کو تو نہیں مارا، نسلیں تو آگے بڑھی، لیکن کسی میں ہمت ہے، میں نے کہا نا حسین والا بتائے گا اپنا حسب نسب، بتائے گا نا، بتائے گا، چاہے وہاں سے آئے، جب بھی بتائے گا کہ وہ تھے میں نہیں ہوں، میں ادھر آ گیا، سید بھی فل سے بتائے گا، سب بتاتے نہیں بتاتے اپنا حسب نسب بتاتے۔ آج تک کسی نے اعلان کیا شمر کی اولاد ہے، حالانکہ ہوگی کہیں نہ کہیں، خولی کی اولاد ہے، نہیں اعلان کرتا مگر کہیں تو ہوگا، ابن زیاد کی اولاد کہیں تو ہوگی، ان ملونوں کی نسلیں کہیں تو ہوگی، ہیں، مگر اتنی ہمت نہیں کہ اعلان کرے کہ میرا دادا، میرا جد اعلیٰ۔ یہ تو مومن ہے جو حرکتوں سے پہچان لیتا ہے کہ اس کا شجرہ کہاں ملتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی بینی محمد علیہ محمد پر، ہے نا؟ آج کے دور میں بیان ہے نا، اس کے نعرے بتا دیتے ہیں کہ اس کا جد اعلیٰ ہے کون، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، اس کی گفتگو، اس کی تقریریں بتا دیتی ہیں کہ اس کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے، کہاں ہے اس کا شجرہ، تو کتنے ہی چھپا لے، مومن کی آنکھوں سے نہیں چھپ سکتا۔ مومن پہ اس لیے گھبراتے نہیں ہیں جب ادھر ادھر کی باتیں الٹی سیدھی سامنے آئیں، شکر ادا کیا کر کہ کیسا معیار ہے، اگر یہ باتیں نہ کرتا تو معلوم کیسے ہوتا کہ اس کا شجرہ کہاں مل رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد، سمیٹتا ہوں میں، بس حسین نے چن چن کے لشکر جمع کیا، اکثریت کو بھیج دیا، پجا کچھ کو بلایا، ایک ایک کو بلایا جن کا ذکر میں کر چکا، اور عجیب لشکر بنایا، ایسا لشکر جس میں سن و سال کی کوئی قید ہی نہیں ہے نا، 90 سال کا بھی، 70 سال کا بھی، 60 سال کا بھی، 50 سال کا بھی، 32 سال کا بھی، 18 سال کا بھی، 13 سال کا بھی، 6 مہینے کا، ایسے عجیب لشکر۔ فاتح جنگ فرات، فاتح فرات ہے عباس، قیامت تک کے لیے فاتح فرات، اور فاتح جنگ کربلا کون ہے؟ ام رباب کا ششمہ، ام رباب کا ششمہ فاتح جنگ کربلا۔ جانتے کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے شب عاشور، یہ بی بی رو رہی تھی، جناب ام رباب رو رہی تھی، گریا کر جھولے کو پینک دیتی جاتی تھی، روتی جاتی۔ جانتے کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے رو رہی تھی کہ معبود کل صبح سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مجھ دکھیاری کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہے،
یا یہ 6 ماہ کا علی اصغر، کاش میرا علی اصغر اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا تو میں اسے جنگ میں بھیج دیتی۔ کیا نیت تھی اس کنیز خدا کی کہ مشیت نے بھی طے کر لیا کہ فاتح کربلا بھی اس کا 6 ماہہ علی اصغر ہوگا اور فاتح شام بھی اس کی بیٹی سکینہ ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے جب ماں یہ گفتگو کر رہی ہوگی تو علی اصغر گھمکتا ہوگا گہوارے، اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوگا، مادر گرامی ذرا صبح تو ہونے دو، مادر گرامی ذرا اصل عاشور تو آنے دو، پھر دیکھنا تمہارا اصغر کیا کرتا ہے، پھر اپنے اصغر کی جنگ دیکھنا۔ صبح ہوئی، نہ معلوم کتنی بار اصغر نے چاہا ہوگا کہ میدان میں جائے، لیکن کوئی متوجہ نہیں ہوتا اس کی طرف۔ متوجہ کب ہوئے سب علی اصغر کی طرف؟ جب اس کے بابا نے صدائے استغاثہ بلند کی، ادھر حسین کا صدائے استغاثہ بلند ہوا، ادھر علی اصغر نے اپنے آپ کو ہمک کے جھولے سے نیچے پھینک دیا، شور گریہ برپا ہوا، بلند ہوا۔ حسین واپس پلٹے، گریہ کا سبب پوچھا، بتایا گیا کہ آپ کی آواز سن کر، استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ سمجھ؟ علی اصغر اشارے کر کے بتا رہا تھا کہ مجھے اپنے بابا کی نصرت کے لیے جانا، کوئی سمجھ نہیں رہا تھا۔ جب کوئی نہیں سمجھا تو علی اصغر نے کروٹ لی، اپنے آپ کو جھولے سے نیچے پھینک دیا، متوجہ کیا۔ حسین نے دیکھا علی اصغر کو، آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی، جیسے علی اصغر اجازت طلب کرے، بابا مجھے بھی تو جانا ہے میدان میں۔ حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، یہ کہہ کر لاؤ بہت پیاسا ہے، لاؤ اسے پانی پلا لا۔ صحیح تو کہہ رہا ہے میرا مولا حسین، پیاسا ہے نا علی اصغر۔ اس کا دادا حیدر کرار جام کوثر لیے انتظار کر رہا، کب میرے کربلا کا علی میرے پاس آئے اور میں اسے سیراب کروں، اس کی پیاس بجھے۔ ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ علی اصغر کو حسین کے حوالے کر دیا۔ خیمے سے باہر نکلے نا تو اتنی تیز دھوپ، حسین نے ابا کے دامن میں چھپا لیا اس معصوم بچے کو۔ لے کر آنے کے بعد ابا کا دامن ہٹایا، کملایا ہوا پھول، کتنے پہروں کا پیاسا کہ اس کی ماں کا تو دودھ بھی خشک ہو گیا۔ حسین نے اس بچے کو ہاتھوں پہ بلند کر دیا کہ دیکھو تمہاری لڑائی مجھ سے ہے نا، میرے دشمن ہو، اس بچے سے تو کوئی جنگ نہیں۔ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، تھوڑا سا پانی اسے پلا دو۔ کوئی جنبش نہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھے، جلتی ریت پر اپنے لخت جگر کو رکھ دیا، کچھ دور چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ کر لو میں پیچھے ہٹ گیا، تم میں سے کوئی ایک آؤ میرے اس شیرخوار کو پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے پھر اٹھا لیا اپنے ششماہے کو، اٹھا کر کہتے میرے لال تو بھی تو حسین کا بیٹا ہے، تو بھی تو حجت خدا ہے، اب تو خود ہی حجت تمام کر۔ یا میں یوں کہوں کہ علی اصغر نے اجازت طلب کی ہوگی، بابا مجھے بھی تو جنگ کرنے کی اجازت ہے، بابا مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ حسین نے اجازت دے دی، اور جانتے ہیں جب علی اصغر نے حملہ کیا تو کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا کہ ایسا حملہ تو عباس کا نہیں تھا، ایسا حملہ تو علی اکبر نے نہیں کیا، یہ کس مجاہد کو حسین میدان میں لایا کہ میرے لشکر نے، میرے سپاہیوں نے تلواریں پھینک دی، ہتھیار پھینک دیے، منہ پھیر پھیر کر رو رہے، کیا کیا تھا، کیا کیا تھا میرا باپ کے شیر نے؟ بس اتنا کیا تھا کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلائے۔ جانتے ہیں جو کیفیت لکھی نا روایات میں، سنو ذرا، لوگ سمجھتے ہیں کہ علی اصغر کی شہادت بڑی آسان ہے،
عزاداروں میں قسم تو نہیں کھاتا، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ علی اصغر کی وہ شہادت ہے جو کسی سے سنی ہی نہیں گئی تھی۔ بہت حوالے ہیں میرے پاس، مگر پھر کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گا آپ کو سارے حوالے کے کہاں کہاں لوگوں نے روک دیا تھا کہ بس علی اصغر کی شہادت نہ پڑے۔ اتنا آسان نہیں۔ اب سنیے مجھ سے کیا کہتی علی اصغر کی، جب ابا کا دامن ہٹایا تھا نا، تو راویوں نے، مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ معصوم سے بچے کی پیاس کا عالم یہ تھا، کسی مچھلی کو ساحل پر پھینک دیا جائے تو دم نکلنے سے پہلے اس کے ہونٹ پھڑپھڑاتے ہیں، اسی طرح ماہی بے آب کی طرح علی اصغر کے لب ہل رہے تھے۔ یہی وہ منظر تھا جو لشکر عمر سعد سے دیکھا نہ گیا۔ تلواریں لے کے پسر سعد کے سر پہ پہنچ گئے، حکم دے اس بچے کو پانی پلانے کا، ورنہ ابھی تلوار چلتی ہے، آپس پہ خون کی ندی بہہ جائے گی۔ گھبرا گیا، بلایا ہرملا کو، کس شیر کو، کس مجاہد کو لے آیا، حسین اقطع کلام الحسین، کچھ ایسا کام کر حسین کا کلام منقطع کر دے۔ عزادارو انصاف سے بتاؤ، سے یہ کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر، یہ تو نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا دے۔ بس میرے اجداد یہ جملہ پڑھتے ہیں، وہی جملہ نقل کر رہا ہوں کہ نہیں، ہرملا نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، مگر ابھی حسین کا آخری مجاہد زندہ ہے، آخری سپاہی زندہ ہے۔ ادھر ہرملا تیار ہوا، ادھر علی اصغر تیار ہوا۔ ہرملا نے تیر چلایا، علی اصغر نے نظریں جما دی تیر پہ، جو ہی بابا کے قریب آیا تیر، بچے نے ہمک کے اپنی گردن کو سامنے کر۔ عزادارو پہلے تیر نے علی اصغر کا گلا چھیدا، بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ یہ علی اصغر کی گردن کا کمال تھا کہ تیر کو اپنی گردن پہ لے کے اس کا رخ موڑ دیا، اس کا زاویہ موڑ دیا، اور پھر کہتے کہ تیر لگنے کے بعد علی اصغر کا من کا ڈھلک گیا۔ ارے تیر میں اتنی طاقت کہاں کہ علی اصغر کا رخ پھرا دے، نہیں، یہ تیر کھانے کے بعد علی اصغر نے رخ پھیرا تھا خیمے کی طرف، جہاں در خیمہ پہ اس کی ماں کھڑی اس کی جنگ دیکھ رہی۔ یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ، یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ علی اصغر کی۔ ماں کو دیکھا ہوگا، ایک تبسم لبوں پہ پھیل گیا، اے میری ماں اب تو راضی ہے نا، دیکھ میں نے اپنے بابا کا دفاع کیسے کیا ہے۔ ایک چلو سے زیادہ خون نہیں ہے، انصاف سے بتاؤ، اسی کربلا کی زمین پہ عباس کا خون بہا کہ نہیں بہا، علی اکبر کا خون بہا کہ نہیں بہا، حسین کا خون بہا کہ نہیں بہا، لیکن بس علی اصغر ہے اور چلو بھر اس کا خون، مگر اس خون کی طاقت ہے کہ اس خون کو نہ آسمان قبول کرتا ہے نہ زمین۔ یہ خون ناحق ہماری طرف نہ آئے، بس یہ حسین ہے۔ جب زمین نے بھی قبول نہ کیا، آسمان نے قبول نہ کیا، حسین نے وہ لہو اپنے چہرے پہ مارا، نانا اسی چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں، تیرے پاس آؤں گا، دیکھ امت نے کیا کیا میرے شیر خار کے ساتھ۔ بڑی مشکل سے علی اکبر کا لاشا لائے تھے، مگر لائے تھے نا خیمے میں، مگر یہ ایسا مجاہد ہے کہ حسین کی ہمت نہیں ہو رہی کہ علی اصغر کے لاشے کو خیمے میں لے جاتے تھے، خیمے کے در سے پلٹ آتے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ 7 بار گئے ہیں، واپس آئے، بڑی مشکل سے خیمے میں گئے، آواز دی، رباب لے اپنے بچے کو لے جا۔ بچی آ گئی، بابا میں بھی تو پیاسی ہوں۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، ابا کے دامن کو ہٹا لیا۔ اچھا، بچی حیرت سے کہتی کہ اتنے سے بچے بھی مارے جاتے ہیں؟ سنیے آخری جملے، علی اصغر رخصت ہوا، حسین کو یہ خوف ہے کہیں میرے شیر خار کا بھی سر قلم نہ کر دیا جائے، سب کے سر کاٹے جائیں۔ پشت خیمہ پر آئے،
شمشیر سے ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو دفنایا، قبر کے نشان مٹا دیے، عصر عاشور تمام ہوئی، شہداء کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، شمار کیے گئے، ایک سر کم ہے، ہم نے میدان میں جتنے مارے تھے ایک سر کم ہے۔ پھر ڈھونڈا گیا، جب نہیں ملا کوئی مقتول، کسی نے بتایا آخری وقت میں پشت خیمہ پہ حسین کو چھپا رہے تھے، نیزہ برداروں کا دستہ تیار ہوا، حکم دیا گیا زمین کو کھود ڈالو، پشت خیمہ کی زمین کو کھود ڈالو۔ ماں کے کانوں میں یہ آواز آئی، خیمے کے اندر پشت خیمہ کی طرف آئی، دیکھ رہی ہے منظر کو، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نیزوں سے زمین کھودتے جاتے ہیں۔ ماں کا کلیجہ حلق میں آ گیا، اے معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو، لیکن نہیں، علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے۔ اے میری ماں یہ دعا نہ مانگ، یہ دعا نہ مانگ، تیرے علی اصغر کو یہ گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پہ ہو اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اس کا سر نیزوں پہ نہ ہو۔ بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گیا، اب جو واپس آیا نو کے سنا پہ ام رباب کا کلیجہ آئی ہے تیر بڑھ کے